Assalamu alaikum everyone, Exhibition Cadet Sabir Shah for my channel Aviation Cadet 9936. And again, if you are an English speaker or listener, you don't want to listen to the rant in Urdu, you can switch to subtitles, the caption option, or you can just quit the video because this is gonna be in Urdu. اب جی اگلا ڈسکلیمر بھی دے دوں کہ میں کسی بھی قسم کے پی ایف سلیکشن کرائٹیریا کہ جو رسپانسبل آفیسرز ہیں، نہ تو میں ان کے بہاف پہ بول رہا ہوں، نہ ہی میں ایئر فورس کا کوئی ریپرزنٹیٹیو ہوں، نہ ہی میری کوئی ایسی اکیڈمی ہے یا کوئی ایسا کوئی وہ چیز ہے جس سے کہ میں کوئی ایسی چیز پروموٹ کر رہا ہوں جس سے مجھے کوئی پرسنل بینیفٹ ہو سکے. تو یہ سب میرے اپنے ایکسپیرینس، اپنے آبزرویشن پہ مبنی ہر چیز، اور کسی قسم کی کوئی ذمہ داری اگر اٹھانی کسی کو پڑے گی تو وہ میں خود ہوں گا. تو اس میں دیر از نو انٹیک آف پاکستان ایئر فورس. اس لیے میں کہا یہ ذرا ڈسکلیمر ذرا کلیئر کر دوں. جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے کہ میں اس پہ پہلے 5 ایپیسوڈس کر چکا ہوں، یہ میرا 6واں ایپیسوڈ ہے آج کا. اور انیشل جو سلیکشن کرائٹیریا ہے، انیشل ٹیسٹ میں جو ہوتا ہے سلیکشن سینٹرز پہ، ایس ایس پی کی بات نہیں کر رہا میں، میرا فی الحال اس پہ فوکس ہے کیونکہ ریسنٹلی جو ہے وہ 160th جی ڈی پی کے جو ہے وہ انیشل ٹیسٹ چل رہے ہیں. تو اس لیے میرا جو فوکس ہے وہ فی الحال انیشل ٹیسٹ پہ ہے. آئی ایس ایس پی پہ میں آؤں گا بعد میں. میرا ارادہ ہے کہ 10 ایپیسوڈ جو ہے میں انیشل ٹیسٹ پہ کر لوں، ایک ریکارڈ ہو جائے اور یوٹیوب پہ یہ رہے تاکہ جو فیوچر میں آنے والی جو نیکسٹ ٹائم اپیئر ہونا ہے وہ بھی جب آئیں تو اس کو ایک صحیفہ سمجھ لیں آپ. اور یہ اگین یہ ٹوٹلی بیسڈ آن مائی پرسنل ایکسپیرئنس ہے. تو کچھ ان پٹ اس میں میں نے جو ہے وہ جو پبلک ڈومین میں جو انفارمیشن ہے میں نے وہاں سے کلیکٹ کی ہے. جیسے کہ جس طرح میں نے مینشن کیا تھا کہ ایک آئی ایس ایس پی کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں جو کہ وہاں پہ ٹیسٹنگ کا کام کرتے تھے، ان کی بھی ایک پوری ویڈیو اور دیکھنے کے قابل ہو. اس میں وہ آپ کو رفلی آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ واٹ آر دے لوکنگ فار ان دا ینگ جنریشن ٹو ہیو دیم سلیکٹڈ فار اینی آف دا ملٹری برانچز ان پاکستان. تو یہ والا جو میرا جو ایپیسوڈ 6 ہے، میں ایپیسوڈ 1 2 3 4 5 کا رفلی آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا کیا، تو آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس کے لیے پلے لسٹ جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں اس کا میں نے لنک دے دیا ہے. آپ ڈائریکٹلی اس پہ جا سکتے ہیں، پلے لسٹ پہ کلک کر کے، اور آپ ایپیسوڈ وائز وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہر ایپیسوڈ دوسرے سے کنیکٹیڈ ہے اور ہر ویڈیو میں جو ایک چیز ہے وہ دوسرے سے کنیکٹیڈ ہے. تو اگر آپ اسکپ کر کے دیکھیں گے تو پرابلی یو وونٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. سو مائی ریکمنڈیشن از دیٹ ٹو واچ دا ہول. بورنگ چیز ہے لیکن یہ آپ کے فیوچر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ بینیفٹ آپ کو دے دے. ایپیسوڈ 1 جو تھا اس میں میں نے اپنا جو جب میں سلیکٹ ہوا تھا انیشل جو میں نے ٹیسٹ دیا تھا اس کی پوری روداد ہے، داستان ہے. اس میں پھر ایپیسوڈ 2 میں نے جو رب تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے اس کی جو اس کا جو راضی بن ہوتا ہے، اس میں جو آپ کی تقدیر اور قسمت کا جو ساتھ ہوتا ہے، میں نے اس پہ کچھ ایشوز پہ بات کی تھی. تو اس کے بعد جو ایپیسوڈ 3 تھا اس میں میں نے پی ایف کا جو سلیکشن کا جو ماڈرن سلیکشن کا جو نو میٹر ماڈرن سلیکشن اور پریویسلی بیک ان دا ٹائمس، اس میں آپ کی کون سی چیز میٹر کرتی ہے، پرسنالٹی میٹر کرتی ہے، آپ کی ڈریسنگ میٹر کرتی ہے، آپ اٹھنا بیٹھنا میٹر کرتا ہے، آپ کے گریڈز بھی میٹر کرتے ہیں، آپ کی آئی کیو میٹر کرتا ہے. تو یہ چیزیں نقشہ میں بتایا تھا. ایپیسوڈ 4 میں نے ماڈرن جو ٹیسٹ کا طریقہ ہے ہمارے زمانے میں ڈفرینٹ تھا، پین بیس تھا، تو کمپیوٹرائز ہو گیا. تو جو ابھی جو سلیکشن پروسیس چل رہا ہے اس کی میں نے سیکوینس بتائی تھی، اور اپنا ایک آئی ایس ایس پی کا انٹرویو کا جو ہے وہ میں نے شیئر کیا تھا، اور اپنا ایک اس میں پرسپیکٹیو دیا تھا کہ میری سلیکشن شاید کیوں ہوئی ہو. تو that's what I'm looking for. تو ایپیسوڈ 4 وہ ہے. ایپیسوڈ 5 میں نے ایک انٹیلیجنس ٹیسٹ آن لائن، شاہین اکیڈمی ہے کوئی، I don't know them، ٹھیک ہے جی، انہوں نے بڑی زبردست ویب سائٹ ہے وہ، یو شوڈ گو اینڈ وزٹ دیٹ ون. آئی ووڈ ریکمینڈ، ہالی ریکمینڈ دیٹ ون. اس لیے نہیں کہ وہ میرے اسپانسرڈ ہیں، نہیں، مجھے کوئی اسپانسر نہیں کرتا کسی بھی ویڈیوز میں، اور میں لیتا بھی نہیں اسپانسرس. تو جو چیز اچھی ہے دیٹ شوڈ بی گیون کریڈٹ. بہت 90 تولے سوال ان کے ہیں، وہ بڑی تفصیل سے ان کا وہ سارا کچھ ہے. تو یہ ایپیسوڈ 5 تھا. اب ایپیسوڈ 6 کیا ہے، یہ اس کو اسپیشل ایپیسوڈ کا یہ میرے پروگرام میں نہیں تھا. جو میں نے جو 10 ایپیسوڈس کا جو بنایا ہوا ہے، اپنا ایک لایا عمل آؤٹ لائن جو بنائی ہوئی ہے اس کے اندر یہ شامل ہے. لیکن چونکہ میرے تھینکس
to all the frequent people. میری جو ایوریج آ رہی ہے، جو میرے سبسکرائبرز ہیں وہ 75% آف دا ویڈیوز میری دیکھ رہے ہیں. میرے سبسکرائبرز ہیں 174. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ 120 کے قریب جو ہیں وہ میرے سبسکرائبرز دیکھ رہے ہیں میری ویڈیوز کو. ٹھیک ہے جی. ان کے جو کامنٹس ہیں، کیونکہ کنسرن پیپل ہے. جو یوٹیوب کا جو الگوریتھم ہے نا، وہ کام کس طرح کرتا ہے کہ جب آپ کے سبسکرائبر جب اس چیز کو شیئر کرتے ہیں، میں کبھی کسی سے نہیں کہتا کہ شیئر پہ، لائک کرتے، سبسکرائب پہ، یہ آپ کی اپنی سوابدید ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کا جو الگوریتھم اس طرح کام کرتا ہے کہ اگر آپ کی سچوریشن ہو جاتی ہے، آپ کے اپنے پرسنل جو سبسکرائبرز ہیں ان کے درمیان یوٹیوب نے سب کو بھیجی ویڈیو، سب نے دیکھی، تو پھر یوٹیوب کا جو الگوریتھم ہے، جو اس کا اے آئی ہے، وہ ریکمینڈ کرے گا یہ ان بندوں کو جو کہ سملر ویڈیوز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اس طرح یہ ویڈیو آگے پھیلتی ہے، وچ ٹیکس سم ٹائم. سو رائٹ ناؤ، thanks to my subscribers, at least 120 out of 175 are watching. زیادہ جو تعداد ہے میرے سبسکرائبرز میں، اس میں انٹرنیشنل سبسکرائبرز زیادہ ہیں، لیکن وہ پھر بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک انٹریگنگ وہ سبجیکٹ ہوتا ہے. اسپیشلی اس کی کوئی اتنا بڑا اسکوپ نہیں ہے جو میرا چینل ہے. میرے چینل کا اسکوپ زیادہ کیا ہوگا اس چینل کا، یہ اس میں 1000 سبسکرائبرز آ جائیں گے پاکستان میں، کیونکہ ریلیٹڈ ٹو پاکستان ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو ایک سال میں بندے اپلائی کرتے ہیں فورسز کے لیے، ٹھیک ہے جی، وہ 2 سے 3 لاکھ ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد جب وہ ریجیکٹ ہو جائیں یا ریکمینڈ ہو جائیں تو پھر دوبارہ تو اس کو نہیں پوچھتا نا. ٹھیک ہے. تو وہ اسکوپ اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگس ٹو گیٹ دس چینل مونیٹائزڈ. سمپل جو ہے وہ راہ خدا میں ایک مجھے اللہ تعالیٰ نے اسکل دی تھی اور میں اس کا آگے صرف پرچار کر رہا ہوں والنٹیئرلی. ٹھیک ہے جی. یہ چیز ہوگی. تو اب جو میرے سبسکرائبرز کے جو کوشچنز ہیں، اس میں سب سے پہلے تو عبداللہ 45 کو بہت بہت مبارک ہو جناب. بہت خوشی ہوئی دیٹ یو پاس یور انیشیل ٹیسٹ. آپ کا کوشچن جو ہے وہ میں اس کو آگے الیبوریٹ کروں گا، لیکن آئی واز ویری ہیپی ٹو ہیئر کہ میرے سبسکرائبرز میں سے ایک بچے نے جو ہے وہ ایٹ لیسٹ انیشل اسٹیج پہ کامیابی حاصل کر لی ہے. ناٹ بیکاز آف می، آئی ڈونٹ ٹیک اینی کریڈٹ، دیٹ کریڈٹ گوز ٹو یو اونلی. کیونکہ دیکھیں، استاد ایک کلاس میں ایک ہی استاد ہوتا ہے، وہ آگے اس کے نیچے 50 بچے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹ پوزیشن لینے والا ایک ہی ہوتا ہے اور لاسٹ پوزیشن لینے والا بھی ایک ہی ہوتا ہے. ڈفرینس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا گیٹ کیا. یہ ساری صحبدید اس بچے کی اپنی ہوتی ہے. استاد کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو پریزنٹ کر دے. وہ کتنا سمجھتا ہے اس چیز کو، اسی کی بیس پر پوزیشن جاتی ہیں. تو اس میں استاد کا کریڈٹ کوئی نہیں ہوتا ہے، اس میں بچوں کا کریڈٹ ہوتا ہے. اب میں خود استاد ہوں، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے میں اس پہ جو ہے نا وہ کامنٹ پاس کر سکتا ہوں کہ ونس اے کڈ از بریلینٹ، یہ کس کی دیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اس بچے کے اپنا سیکھنے کا جو تجربہ ہوتا ہے. تو اس بچے کی اب آگے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اسی گریٹنس پہ، کہ وہ کس کو کتنا کریڈٹ دیتا ہے. جس طرح میں نے پچھلا زمان خلیل کا انٹرویو کو دکھایا، وہ کورس میں ہے، اینڈ ہی ریکورڈ دی ایئر کرافٹ. ٹھیک ہے. اس نے کریڈٹ کس کو دیا؟ اپنے استاد کو. وہ شاید اپنی ویڈیو دیکھی ہوگی 7 ستمبر 2016 کی یوم فضائیہ پہ. ہی واز کالڈ آن ٹی وی ٹو شو ہز ایکسپیرینس. وہ میں نے پچھلے ویڈیو میں شیئر کیا، کبھی تفصیل سے بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس نے. دوسرا جو اس کے انسٹرکٹر تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے ان کو یہ تعلیم دی. اب اس کے انسٹرکٹر کے بہت سے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، تو کتنے اس قابل اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں. اگین میں تو اسٹوڈنٹس کو کریڈٹ دیتا ہوں اور بچوں کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ جو سیکھتے ہیں. یعنی ویڈیو 9 منٹ لانگ ہو گئی ہے، یہ بہت لمبی ویڈیو ہوگی، سو اسٹے ود می. سب سے پہلے جناب میں اب یہ ڈیٹ وائز جو ہے پاک وائبس، انہوں نے مطلب بہت سارے کامنٹس، کامنٹ سیکشن فل ہے. اس میں ڈیلی کی بیس پہ کامنٹس آتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بہت سارے نئے بندے بھی کامنٹس کر رہے ہیں. موسٹلی پریزنگ کامنٹس ہوتے ہیں، تو میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا اپنے منہ میں مٹھوکی مارنا. لیکن پاک وائبس کا جو کامنٹ ہے 3 days ago، اس میں تعریفیں 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 تعریفیں. اوکے، لیٹس کم ٹو دا لاسٹ ون. Sir, one small request. In the next video, can you please address how girls can maximize their odds of getting selected? Since the selection rate of girls is quite brutal, being a girl applying for the GDP stuff gets quite anxious.
تھینک یو. اچھا جی بیٹا جی، اس میں پتہ نہیں آپ نے کوشچن کیوں پوچھا ہے، بہرحال میں نے جب چیک کیا کہ گرلس کی ویکینسیز بھی اویلیبل ہیں تو گرلس کین آلسو اپلائی. یہ بیچ میں روک دیا گیا تھا، اس کی ویریس ریزنز ہیں. ٹھیک ہے جی. اس پہ یہ نہیں کہ میں نے کہا کہ ڈسکریمنیشن کوئی نہیں ہے سلیکشن سے، سیم کرائٹیریا. اور لڑکیوں کا جو فزیکل جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لینینٹ ہوتا ہے. باقی ایوری تھنگ ان ٹرمز آف انٹیلیجنس، ان ٹرمز آف یور اپیرنس، بیہیونگ، وہ کرائٹیریا تو سب کا سیم رہے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ پاکستان کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ خواتین کے لیے فزیکل فٹنس جو ہے اس کے لیے واقعی لمیٹیشنس موجود ہیں. ہمارا معاشرہ بھی اس قابل نہیں ہوا، سوری قابل نہیں کہنا چاہیے، اس جگہ پہ نہیں پہنچا کہ ہم فیمیلس کو اوپنلی ایکسیپٹ کریں، جم میں جانا، اس طرح کی چیزیں. اگین ہمارا کلچر ہے تو اس میں میں کوئی دوسری وہ بات نہیں کرتا، لیکن ایئر فورس کے سلیکٹرز کو یہ ریسٹرکشنز پتہ ہوتی ہیں. اور کیپنگ دوز کنڈیشنز ان مائنڈ، دوز ریسٹرکشنز ان مائنڈ، اگر کوئی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ بچی آتی ہے سامنے جو کہ دیٹ شوز کہ بھائی اس نے اسی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنا ایک ڈفرینٹ اس نے اپنے آپ کو دکھایا ہے، تو یس اس میں یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، یہ فائدہ ہی ہوتا ہے. ہم جب سیمی فائنل ٹرم میں تھے 1995 کی بات ہے، سیمی فائنل ٹرم ہوتی ہے جس میں 4 ٹیپس بنتے ہیں آپ، اور یہ گریجویشن سے ایک ٹرم پہلے، ہر ٹرم جو 6 مہینے کی ہوتی ہے. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھی وہ ہماری پرائم منسٹر تھیں، اور انہوں نے اس وقت کے جو چیف آف ایئر اسٹاف تھے سر عباس خٹک تھے، ان کو اسپیشل انسٹرکشنز دی تھی انہوں نے کہ آپ کامبیٹ میں فیمیل کیڈٹس کی انڈکشن کروائیں، اور سر عباس نے اس پہ کام کیا. although the induction started later in 2004. پہلے جو انڈکشن ہوتی جی ڈی پیز کی پہلی جو 3 کیڈٹس تھیں، اور ماشاءاللہ اس میں سے اس بچی نے شور آف آنر لی تھی تمام لڑکوں کے درمیان. اندازہ کریں 3 لڑکیوں نے جوائن کیا تھا، 3 کی 3 پائلٹس بنی تھی. تو میں وہ جس طرح میں نے ویسے میں جواب بھی دیا تھا کہ سکسیشن ریٹ آف فیمیلز بیکمنگ جی ڈی پائلٹ از مچ ہائر دین دا میل کیڈٹس. ریزن ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ذات کمزور ہے، لیکن رب تعالیٰ نے جتنا اسٹرانگ عورت ذات کو پیدا کیا ہے وہ مرد سے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا. ٹھیک ہے جی. امیجن دا پین آف برتھ جو ان کو بیئر کرنا پڑتا ہے، اس کی انٹینسٹی آج تک میڈیکل سائنس نہیں ناپ سکی. ٹھیک ہے. عورت اس کو برداشت کرتی ہے. تو یہ فلائنگ جو ہے اس کی جو ہیں تو فیمیل پائلٹس کو زیادہ اسٹرانگ سمجھا جاتا ہے بنسبت میل پائلٹس کے. ٹھیک ہے جی. اگین دس از مائی آبزرویشن، یا کوئی مجھے کسی نے یہ کہ یہ کہا نہیں، بس یہ میری وہ آبزرویشن ہے اور میں نے بیان کر دی، وہ لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں ایسا کوئی ایسی کوئی نہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت جو تھا نان کمبیٹس جو تھی فیمیل کیڈٹس فرسٹ ٹائم بیہیویئر دیکھنے کے لیے تھی. اس سے پہلے اکیڈمی میں سارے لونڈے ہی ہوتے تھے نا، لونڈے مینس کے بچے ہماری طرح، اور کبھی ایسا کوئی انٹریکشن ہوا نہیں فیمیلز کا. تو وہاں پہ کوئی انڈکشن تھی نہیں سوائے ڈیکلیمیشن جو کانٹیسٹ جو میں تقریروں کو مباحث صاحب کو بتایا، جس میں مختلف یونیورسٹی کالجز سے آتی تھی لڑکیاں اور لڑکے دوسرے سول اداروں سے. تو وہ ایک ٹائم ہوتا تھا جب ہم ویکینڈ پہ ہم جا کے باہر کہیں چلے جائیں تو وہاں میں لڑکوں خواتین میں ملتی. ادروائز تو ٹوٹل میل سوسائٹی ود ان، ایون آپ کے چاچوز، آپ کے اسٹاف جو ہے، ایوری ون اراؤنڈ یو از اے میل. ٹھیک ہے جی. تو یہ فرسٹ ٹائم انڈکشن ہوئی 1995 میں. یہ آپ کو گوگل پہ نہیں ملے گی یہ انفارمیشن. گوگل پہ آپ جا کے سرچ کریں گے تو آپ کو انفارمیشن ملے گی کہ پہلا جو فیمیل کیڈٹس کا جو بیچ تھا وہ 2004 میں، وہ کامبیٹ کی بات ہو رہی ہے. یہ نان کامبیٹ کی بات کر رہا ہوں. نان کامبیٹ میں 6 مہینے کا کورس تھا، یہ شارٹ کورس تھا. کچھ ایجوکیشن میں تھی، کچھ ایڈمن میں تھی، کچھ فائنانس میں تھی، اس طرح کی ڈفرینٹ جو گراؤنڈ برانچز تھی میٹ ہو گئی. اس میں 6 مہینے کی ٹریننگ تھی، اور دے ٹرینڈ ود اس. انہوں نے ہمارے ساتھ ٹریننگس کی، اور اسی طرح بالکل جس طرح نارمل لڑکے کرتے تھے. ٹھیک ہے. وہ بھی گولڈنس کر رہی ہیں، پش اپس کر رہی ہیں، سٹ اپس کر رہی ہیں، رننگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ان کی بھی پریڈ ہوتی تھی، وہ 14 کلو کی وزنی گن وہ اٹھا کے انہوں نے بھی پریڈ کرنی. ٹھیک ہے. اینڈ ریمارکبلی آل آف دیم گریجویٹڈ. سو یہ مت سمجھیں کہ کوئی ڈسکریمنیشن ہے اس میں. سو اینی ہاؤ دس واز دا فرسٹ کوشچن بائی پاک وائبس. سو امید ہے کہ کلیریفیکیشن ہو گئی ہوگی. اور اچھا، کروزنگ کے کچھ خواتین کے کچھ ایام ہوتے ہیں جن میں فلائنگ نہیں کرائی جاتی. تو ہوتا ہی ہے کہ ایک مہینے میں کم از کم 7 دن وہ انفٹ رہتے ہیں. اچھا، اسی کو اگر آپ جو میلز ہیں
اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو ہمارا بھی ایک جس کو ہم نائٹ فال کہتے ہیں یا ویٹ ڈریمس کہتے ہیں، اور ہمیں یہ اسپیشل انسٹرکشن ہوتی تھیں کہ وین ونس یو ہیو دا ویٹ ڈریمس تو نیکسٹ مارننگ آپ نے فلائی نہیں کرنا. یہ ریسٹرکشنس میلز پر بھی تھی. میں نے ایک دفعہ فلائی کیا تھا اور اس کا مجھے نقصان بھگتنا پڑا تھا. ریزن بینگ کہ آپ کے انرجی لیولز بہت ڈاؤن ہوتے ہیں. تو میں شکر ہے کہ بولا تھا کہ میں انسٹرکٹر کے ساتھ تھا اور T-37 پہ تھے ہم. سر وقار، ہمارے دو سر وقار تھے، ایک ود اے وی اور ایک ود اے ڈبلیو. تو یہ سر وقار تھے ود ڈبلیو. ان کے ساتھ میں فلائی کر رہا تھا اور یہ مجھے سکھا رہے تھے بیرل رول. بیرل رول کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک پوائنٹ سلیکٹ کر دیتے ہیں 45 ڈگری ٹورڈز یور دس سائڈ، 45 ڈگری پوائنٹ ٹورڈز یور دس سائڈ. تو پھر آپ جو ہے اس پہ پہلے 45 ڈگری والے پہ جاتے ہیں یوں، ٹھیک ہے جی. وہاں سے آپ نوز کو اٹھاتے ہیں اوپر، جیسے ردن کے اوپر آتے ہیں آپ انورٹیڈ ہو جاتے ہیں، اور آپ نے رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے جو دوسرا 45 ڈگری کا پوائنٹ آپ نے رکھا ہوتا ہے زمین پہ، اور وہاں سے یہ ایک جس طرح بیرل میں آپ گھوم رہے ہیں، جو آپ نے کیٹس میں بھی دیکھا ہوگا شیر دل جو کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا جب جہاز ڈسینڈ میں ڈالتے ہیں تو یو ہیو ٹو ریچ ایٹ اباؤٹ 130-140 ناٹس، کیونکہ اس میں آپ کو لفٹ چاہیے ہوتی ہے اچھی خاصی. تو جہاز کو اپنے پورے زور میں نیچے لے کے جانا، پھر اس کو اٹھانا ہوتا ہے. تو اگین میں ویٹ ڈریم تھے اور آئی شوڈ ہیو بین فلائنگ، لیکن اتنی وہ ہوتی ہے نا کہ انتھوزیازم ہوتا ہے، اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں ویشن لگ گیا تو وہ ڈاک ہی چھوڑا. یہ ہوتی ہے کنڈیشن کہ آپ چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح جو ہے نا آپ اپنے آورس کمپلیٹ کریں اور اگلے اسٹیج پہ جائیں. تو میں نے اپنے آدمی کو نہیں بتایا، اور ایز سون ایز آئی پٹ دی ایئر کرافٹ ان ڈائیو، مجھ سے تھوڑی سی ادھر پچ اور ادھر ڈاؤن ہو گئی تو وہ 145 کراس کر گیا. 145 اس نے کراس کیا تو جب پچ اپ کریں گے تو وہ تقریباً 150-155 ناٹس پہ جا کے جو ہے نا یہ اوپر آئے گا. تو اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا جیز پل کرنی پڑیں گی. تو نارملی اس بیرل رول میں آپ 3 to 4 جیز کے قریب آپ ایک ٹائم پہ آپ وہ پل کرتے ہیں. جی کیا ہوتی ہے؟ گریویٹیشنل فورسز ہوتی ہیں. جیسے آپ کا ویٹ ہے، ویٹ W=mg، جی جو 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو گیا، تو ماس انٹو گریوٹی. تو جب وہ گریویٹیشنل فورس کا پل، تو 4 جیز کا مطلب ہے کہ 9.8 ٹائمس 4، ٹھیک ہے جی. اب یہ 9 چوکے 36 کر لیں، 8 چوکے 32 کر لیں، 36 سے 39 39.2 آپ کی چیز آپ پول کر رہے ہیں. تو آپ کا ویٹ کتنا ہو گیا؟ 39 ٹائمس آپ کا ماس. تو یہ 4 ٹائمس ہیوی ویٹ آپ کا وہ برداشت کرتا ہے. کہ بونز جو ہیں وہ اسٹرکچر کے مطابق نہیں ہوتی ہیں اتنا زیادہ. جب ایکسٹینشن مسلسل پریشر پڑے تو آپ کی بیک بون اسپیشلی جو ہے وہ سرک سکتی ہے. ویسے کچھ ہوا نہیں، فزیکلی فٹ ہوتے ہیں. تو ونس آئی پول دیٹ ون آؤٹ 155 ناٹس، وہاں پہ 6 جیز پول کر دی ہم نے، ٹھیک ہے. جی سوٹ نہیں ہوتا T-37 پہ. جی سوٹ ایک پروٹیکٹیو سوٹ ہوتا ہے جو کہ اس میں ہوا بھر جاتی ہے اور آپ کے پریشر جو ہے وہ کم فیل کرتے ہیں. اینڈ آئی فینٹڈ، بے ہوش ہو گیا. اسپونٹین جی لاک کہتے ہیں اس کو، کیونکہ آپ کا سارا جو بلڈ ہے وہ جب آپ جیز پول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ چلی گئی اوپر. بلڈ آپ کو ملے گا لیکوڈ ہے، ٹھیک ہے. تو دماغ سے آپ کا بلڈ ڈرین ہو جاتا ہے. آکسیجن اس کو ہائپوکسیا کہتے ہیں، لیکن اسپونٹینیس ہوتا ہے. جیسے ہی آپ نارمل کنڈیشن میں آتے ہیں، خون کی سپلائی باہر ہوتی ہے، تو یہ 15-20 سیکنڈ کا کام ہوتا ہے. لیکن امیجن کہ اف آئی ور ان اے ڈائیو، آپ نہ ہوتے میرے ساتھ تو میں وہ جتنی دیر میں ریکور کرتا تو میں شاید تنگی ازگی پہاڑیوں کے اندر جا کر ٹکرا ہوتا. تو لمیٹیشنز جو ہیں وہ ہیلتھ وائز جو لمیٹیشنز ہیں، تو اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ خواتین کا تھوڑا سا زیادہ وہ ٹائم ہوتا ہے، 7 دن یا 8 دن. اس کے بعد اپنے ریکور کرنا ہوتا ہے. تو فیمیل پائلٹس جو ہیں وہ مہینے میں 3 ہفتے فلائی کرتی ہیں، جبکہ میل پائلٹس جو مہینے میں جو ہے زیادہ فلائی کرتے ہیں. تو پرابلی اس ریزن سے کچھ عرصے کے لیے انہوں نے مڈیکشن روک دی تھی، دوبارہ انہوں نے اسٹارٹ کر دیا. ویری گڈ، اچھا ڈیسیجن ہے، کیونکہ پاکستان کی 51% پاپولیشن جب تک ان چیزوں میں آگے نہیں آئے گی، پاکستان وڈ پروگریس سلوور دین ناؤ. تو یہ جی پہلا کوشچن ہو گیا. ہم آتے ہیں جناب کوشچن نمبر 2 کی طرف. اچھا یہ ہے کن کی طرف سے؟ اچھا جی، یہ عبداللہ 450 جو ابھی سلیکٹ ہوئے ہیں، انیشل ٹیسٹ پاس کیا انہوں نے، ان کا کوشچن ہے لنگوسٹک پروفیشنسی کا. تو اس میں نے ان کو وہاں پہ آنسر بھی لکھ کے دے دیا، لیکن فار دوز ان کا یہ کوشچن ہے کہ سر آئی ہیو اے کوشچن. آئی ٹوک اے گیپ ایئر ٹو پاس German proficiency exam and prepare my documentations as my second career choice was going to Germany for better quality of education.
And I've gotten acceptance letter from very well-renowned universities, but my priority remains PF. Should I be mentioning my second career choice, or would this be considered negative that I will be leaving Pakistan behind if God forbid I don't get selected? یہ ان کا جو کوشچن سمپل جو ہے اس میں اردو میں کیسے ٹرانسلیٹ کروں کہ ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے, ایک کریئر ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے جی, to join a university in Germany, and then he wants to join Pakistan Air Force. First priority ہوگی کیا پاکستان ایئر فورس, سیکنڈ priority پہ ان کا وہ جرمنی آ گیا. اسی کوشچن کو میں ریلیٹ کروں گا ایک اور جو کوشچن ہے جو انہی بھائی نے پٹ اپ کیا ہے, عبداللہ بھائی نے پٹ اپ کیا ہے. ان کا کوشچن نمبر 2 جو ہے جو آج 6 hours ago انہوں نے بھیجا, عبداللہ 45. اچھا یہ ویڈیو منڈے کو میں اپلوڈ کروں گا. I'm giving a gap of at least 2 days between the episodes. So today was my initial. I passed everything, but they made me switch from GDP branch to CAE, Aeronautical Engineering, due to eyesight, which was heartbreaking for me. Sir, what do you say are the odds of making into final merit of Aeronautical Engineering branch more than GDP? Could this be a blessing in disguise for me? اب یہ دو کوشچنس کا ملا کے میں سے یہ ریلیٹڈ کیوں ہیں. آپ نے چینج آف اوپینین اس دفعہ ہوا آپ سے, فرسٹ ٹائم نہیں. جب جرمنی کا آپ کے پاس ہے اور آپ پی ایف از دا پرائیورٹی, یہ تو ایک پڑھی لکھی بات ہے, ٹھیک ہے سب کو, لیکن کیوں آپ پی ایف کو زیادہ پریفرنس دے رہے ہیں بنسبت جرمنی کے, دس یو ہیو ٹو آنسر a logical answer for that one. No, I can't give you any examples. پروفائل ٹو پروفائل میٹر کرتا ہے. اگین وہ پرسنالٹی وائز دیکھتے ہیں کہ کیوں اس بندے نے یہ چینج کی ہے, ٹھیک, تو وہ آپ کا نیگیٹو نہیں آتا, وہ بلکہ آپ کا اپنے کورس میں عبد الرحمان ساق نام ہے اس کا. ہی واز اے برٹش نیشنل, بورن ان برٹن, ریزڈ ان برٹن. پیرنٹس جو تھے وہ پاکستانی تھے, کھاریاں کینٹ سے ان کا تعلق تھا, کھاریاں میں رہتے تھے, لاہور کے پاس جو کھاریاں, بٹ دے ور بیسڈ ان یو کے. سو اس نے اپنی وہ نیشنلٹی گیو اپ کی اینڈ دین ہی جوائن پاکستان ایئر فورسز, ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہوتی ہے. بلکہ اپنی مووی بھی دیکھی, شاہپر مووی ہے میرے خیال میں, جس میں وہ جو لڑکی جو ہے اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ بھائی اس کی امریکن نیشنلٹی ہوتی ہے. تو ویسے اس طرح کا انٹرویو ہوتا نہیں, یونیفارم میں بندہ نہیں بیٹھا ہوتا, نہ ایس ایس پی میں, وہاں پہ سول میں ہوتے ہیں سارے, جب پرابلی ہوں بھی تو ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. لیکن دیٹ واز اے کائنڈ آف میتھ. لیکن لاجک وہی ہے کہ وہ کنٹریز جو ہیں وہ ان کو اوپر خیال کیا جاتا ہے, تو آپ وہ چھوڑ کے اگر آپ ملک کے لیے آئے تو یہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ یہاں تک ہو گیا پہلا پارٹ. دوسرا پارٹ کہ آپ گئے ٹیسٹ کے لیے, ٹیسٹ آپ نے دیا, انیشیل ٹیسٹ دیا, اور انہوں نے آپ کو بتایا جی کہ آپ کی آئی سائٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ سی اے ای جوائن کر لیں. اب یہ آتا ہے چینج آف اوپینین کہ آپ پہلا پروفیشن چھوڑ کے جرمنی والا, یو آر گوئنگ فار دس جی ڈی پی, اور جی ڈی پی میں بھی آپ نہیں ہو سکتے, اور اب آپ نے چینج آف اوپینین کر کے اپنے ایروناٹیکل پہ ہاں کہہ دی. اچھا, اب اس میں میری اوپینین جو ہے وہ تھوڑی سی شاید تلخ لگے آپ کو, لیکن بہرحال میں آپ کے سامنے ایگزامپلز دیتا ہوں. میرے کورس میں تھے who just recently got retired, ریسکیو اسکواڈرن جو پاکستان ایئر فورس کا ہے اس کی ماشاء اللہ آفیسر کمانڈنگ رہے ہیں, تو بڑی ان کی جو ہے نا وہ تھی اسٹرگلس تھی. تو پاکستان میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے ان کا تعلق تھا, ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے فرسٹ ٹائم جو اپلائی کیا 98 جی ڈی پی میں بیک ان 1992, اور وہ اس میں ناٹ ریکمینڈ ہو گیا ایس ایس پی میں, ناٹ ریکمینڈ, ٹھیک ہے جی. تو پھر اس کے درمیان جی ڈی پی کے کورسز نہیں آ رہے, کہ بیچ میں ملٹری کے کورسز جو آتے ہیں نا, میڈیکل انجینئرنگ کے کورسز آتے رہے, اس نے کہیں بھی اپلائی نہیں کیا. ونس ہی وینٹ فار آئی ایس ایس پی, اب ایک کنسسٹنسی چیک کر رہے اس بندے کی, ٹھیک ہے جی. میں آپ کو یہ جو بگ بات بتانا چاہ رہا ہوں جو ہمارے سامنے لائیو ایگزامپل موجود ہے. تو انہوں نے کیا کیا جی کہ ان کا ٹیسٹ جب آئی ایس ایس پی جب آپ کے سب کچھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے نا, تو کچھ کیسز ہوتے ہیں جو 50-50 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن میں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ناٹ ریکمینڈ کریں یا اس کو ریکمینڈ کریں یا کیا کریں اس کے ساتھ. تو کچھ بندوں کا ری انٹرویو ہوتا ہے, which means کہ آپ پہ نظر کرم ان کی ہو گئی ہے,
اگلی انٹرویو میں آپ نے جو ہے اپنے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ بتانا ہے. کچھ کوئی کثر رہتی ہے تھوڑی بہت, وہ تو آپ کو پاس کرنا چاہتے ہیں لیکن بس کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اپنے بھی نہیں کر سکتے آپ کو. تو وہاں پر جب وہ ری انٹرویو ہوتے ہیں تو اس میں کچھ ٹرکی کوشچنز بھی ہوتے ہیں. ان سے کیا ہوا, ان کے بیچ میں میرے جو کورس میٹ ہیں جو ریسکیو اسکواڈ کے اب ریٹائر ہو چکے ہیں, نام اسی طرح پبلک ڈومین میں نام نہیں ہے, سو دیٹس وائی آئی ایم ناٹ گونا ٹیک دس نیم. تو 5 بندوں کا ری انٹرویو ہوا ایس ایس بی میں. ان کو ایک ہی کوشچن دیا گیا ری انٹرویو میں کہ جناب آپ جی ڈی پی کے لیے فٹ نہیں ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ کا جو سجدہ بھی ٹھیک ہے تو آپ کو ہم آرمی کی کال بھیج دیں. تو بندہ کا وہ کہتے اندھا کا چاہے 2 آنکھیں, کوئی آپ نے سلیکٹ ہی کرنا ہے نا. تو ایئر فورس نے سیدھے آرمی سے 4 بندوں نے یس 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 بھیج دیں بھیج دیں بھیج دیں بھیج دیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹریپ کوشچن تھا اس وقت. میرے کورس میٹ کی باری آئی, اس کو بلایا جس کو بتایا آپ کو جو سب سے زیادہ فٹ ہے, جس علاقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں, مسئلہ وہاں کے لوگ اونچے لمبے قد کے ہوتے ہیں اور صحیح چوڑے جہاں میں وزنی ہوتے ہیں. میں یہ دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا بھی وہی ایریا ہے, پیدائش ان کی وہاں کی ہے. تو انہوں نے جناب انہوں نے کہا سر اگر میں نے آرمی میں اپلائی کرنا ہوتا نا تو میرے پاس یہ پچھلے 1.5 سال کا عرصہ پڑا تھا. تو سر نہیں, مجھے نہیں چاہیے, مجھے تو میرا تو ڈریم ہی جی ڈی پی ہے. سو آئی ایم ناٹ گونا ایکسیپٹ دس ون. اور ہی شاکڈ ایوری ون. جو انٹرویو کے لیے بیٹھے ہوئے تھے 4 بندے ایکسیپٹ کر چکے, 5واں بندہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے, میں نے جانا تو جی ڈی پی میں جانا, ورنہ باقی تو میرے پاس آپشن موجود ہے, میں نے کبھی اپلائی نہیں کیا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر. اوکے جی اٹھیں جائیں, چلے کے باہر آ گیا, پریشان سے بیٹھا گیا. تو امیجن کریں, کیونکہ پھر ہمارا جو جتنے بھی جو آئی میں جاتے ہیں ہمارا آپس میں فون نمبر وغیرہ ایکسچینج ہو جاتے ہیں, اتنی ہماری دوستی ہوتی ہے. وہ 4 دن آپ کو زندگی کے بہترین دن گزرے کے بعد. تو جب پتہ کیا انہوں نے تو پتہ لگا ان 4 کی کال نہیں آئی. فائنل کال ایس ایس بی کلیئرنس کی کال ان 4 کی نہیں آئی, اس کی آ گئی. اور یہ جی ڈی پی میں ہی آیا. ہمارا کورس میٹ رہا ہے ماشاء اللہ, میرا روم میٹ رہا ہے, فرسٹ روم میٹ. لاسٹ روم میٹ تو میں نے مینشن کر دیا کیونکہ پبلک ڈومین میں ہے اس کا نام, تو میں نے مینشن کر دیا. ان کا نام نہیں ہے تو اس لیے میں مینشن نہیں کر رہا. 4 روم میٹ ہوتے ہیں چینج رومس میں. تو یہ والے جناب صاحب سلیکٹ ہو گئے. یہ جو چینج آف اوپینین لیٹر ان دا اسٹیج آتی ہے نا, وہ ڈفرینٹ ہے. اب put this in the value of کہ آپ کے کیس میں کیا ہوا ہوگا, میری سمشن ابھی. ٹھیک ہے, یہ جو انٹیلیجنس ٹیسٹ میں نے جو ایپیسوڈ 5 میں دیا ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں کچھ کوشچنز ریلیٹڈ ٹو میتھس نہیں ہیں, کچھ کوشچن ریلیٹڈ ٹو جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کوشچن ہے, جو جہاز میں ایکچولی آپ سمپل میتھمیٹیکل کیلکولیشنس یوز کرتے ہیں. کیونکہ سب کچھ ڈیجیٹل ہوتا ہے, آپ نے یوں واپس کیلکولیٹر تو ہوتا نہیں. ٹھیک ہے جی, آپ نے مائنڈ میں ساری کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے کہ بھائی میرے پاس اتنا فیول رہ گیا, ڈسٹینس ٹو دی ایئرپورٹ اتنا ہے, جو رن وے اتنا ہے, تو کیا میں اس فیول میں کتنے ٹائم میں وہاں پہنچ سکوں گا, تو کیا میں کوڈ آئی بی ایبل ٹو میک اٹ اور ناٹ, اور کتنے حساب سے ڈسینڈ کر رہا ہوں, کتنے فٹ پر سیکنڈ کے سیکنڈ پر منٹ کے حساب سے میں ڈسینڈ کر رہا ہوں, تو اس ڈسینڈ کے ساتھ جاؤں گا تو میں رن وے تک پہنچ سکتا ہوں یا نہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ساری کیلکولیشن آپ کے دماغ میں ہوتی ہے. جو انجینئرنگ کے کوشچنز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جو جن سے آپ کا انجینئرنگ کا ایپٹیچیوڈ سامنے آتا ہے. تو پرابیبلی جس طرح میں نے یہ پچھلا شو کیا, اس میں جو کمپلسری کوشچنز تھے شاید آپ کی وہاں پہ پرفارمنس اتنی ٹھیک نہیں تھی. دس از مائی ازمپشن اگین, اینڈ میں صرف ایک ازیوم ہی کر سکتا ہوں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ. لیکن آپ کے جو باقی ارتھمیٹکس تھے اس میں آپ کی پرفارمنس بہت اچھی تھی, اور پرابیبلی آپ کے ایف ایس سی کے جو مارکس ہیں I can bet کہ دے راؤنڈ اباؤٹ 80%, جہاں تک میرا جو لگتا ہے. کیونکہ ایئروناٹیکل انجینئرنگ میں آپ کے اس زمانے میں بھی, ہمارے زمانے میں مطلب اس میں لوگوں کے نمبر کم آتے تھے. ٹاپر کے جو تھے 850 نمبر آ گئے, 890 900 نمبر تو بڑی مشکل ہوتی تھی اس زمانے میں ایف ایس سی میں. اب تو 1100 نمبر بھی آ رہے ہیں, 1058 نمبر. میں دیکھ کے ہمیں کہ یار تو پتی کھاندے تو سی یار بچیو ایوولوشن. ٹھیک ہے جی, انسان کا دماغ بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے. ایونچولی تو اگر تو یہ چیزیں میچ کر رہی ہیں تو پھر جو انہوں نے آپ کو کال دی ہے کہ آپ کی آئی سیٹ کمزور ہے تو آپ سی اے جوائن کر لیں, اور یہ وہاں پہ انہوں نے آپ کو سجیسٹ کیا ہے, اور اس کے بعد آپ کو ایس ایس بی کی کال دے بھی دی ہے, تو یہ چینج آف اوپینین میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ پازیٹیو پوائنٹ میں بتا رہا ہوں کہ اس کو وہ چینج. اب آپ نے کہانی
کیا بتانی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس پہلے تو جی ڈی پی ورسز جرمنی تھا نا, اس پہ آپ نے جی ڈی پی کو پریفر کیا. اب آپ کے پاس ہے وہ جی ڈی پی تو چلا گیا, اب سی اے ای اور جرمنی آ گیا. اب اس میں سے آپ کس کو کیوں چوز کریں گے؟ جی ڈی پی تو ہر بندے کا پیشن ہوتا ہے, پاکستان میں بچپن میں پیدا ہوتے سے ہاتھ ہی کہتے ہیں پائلٹ بنانا بچے میں. تو یہ جو انجینئرنگ ہے اس کو کوئی اتنا بندہ جو ہے نا وہ زیادہ ویٹیج نہیں دیتا ایز کمپیئر ود جی ڈی پی. ٹھیک ہے جی, میں عام بچوں کی بات کر رہا ہوں. وہ سارے کہتے ہیں بڑا ہو کے پائلٹ بننا ہے, کسی نے کہتے ایئروناٹیکل انجینئرنگ کا, ہاں ڈاکٹر, انجینئر اور پائلٹ, یہ 3 پروفیشن پاکستان میں جو ہے جو ہر بندہ بننا چاہتا ہے. انجینئرنگ میں کوئی اسپیسیفک یہ ہے کہ میں نے الیکٹریکل انجینئر بننا ہے, میں نے سول انجینئر بننا ہے, میں نے جناب ایروناٹیکل انجینئر بننا ہے. اس کے چیزیں جو بہت کم ہوتی ہیں, کیونکہ اسکوپ پاکستان میں جاب وہ نہیں ہوتا, دنیا میں بس وہ اسکوپ ہے. لیکن تو خوشخبری کی بات یہ ہے, کیونکہ میں نے یہ والا ایپیسوڈ اصل میں کرا تھا ایڈوانٹیجز آف پی اے ایف پہ. ٹھیک ہے, جس طرح میرا کورس میں سجاد حیدر ایئر ڈیفینس میں کیوں تھا, ٹھیک ہے, وہ فلائنگ میں کیوں نہیں ہے. جو ہاشمی صاحب کا میں نے ذکر کیا وہ انجینئرنگ میں کیوں ہے, وہ پائلٹ کیوں نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو یہ جب ایڈوانٹیجز میں بات کروں گا تو اس میں بھی آپ کو زیادہ کلیئر ہے. لیکن جتنے بھی ایروناٹیکل انجینئرز ہوتے ہیں یہ سب بھی جہاز اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اسپیشلی جو ایرو انجنس جو کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے ٹرائی لینی ہوتی ہے جہاز کی, جب سے انجن ٹھیک کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ جہاز کے ساتھ جاتے ہیں ایز اے فلائٹ انجینئر. تو آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں سر کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ میں جو ہے وہ فلائی شاید اس طریقے سے نہ کر سکوں, لیکن میں فلائنگ سے ریلیٹڈ ہوں گا, اور مجھے یہ پتہ ہے کہ فیوچر میں جو ہے وہ اس قسم کی انسینٹیو فلائٹس بھی ہوتی ہیں, اور انجینئر جو ہوتا ہے دے آر پارٹ آف دا ٹریننگ, اور وہ جہاز کے ساتھ جاتے ہیں. اڑائیں بے شک نا, بس پہلے وہ کنٹرول ان کو بھی دیتے ہیں نا, جو ہوتے ہیں پائلٹس ہوتے ہیں کنٹرول دیتے ہیں ان کو. کچھ دیکھیں لیکن آپ کو قصہ سناتا ہوں, ہمارے تھے ایرونامکس کے ٹیچر نا, تو انسٹرکٹر ہم کہتے ہیں وہاں پہ. تو جب اب ہم سب سے جونیئر موسٹ فلائنگ میں تھے, فلائنگ ویگ میں کوئی بھی ہوئے ہوں گے 30-35 گھنٹے اڑائی ہوں گے, تو اتنا کوئی ایکسپیرینس تو تھا نہیں. وہ انسٹرکٹر تھے تھیوریٹیکل, جو ہمیں ایروڈینامکس پڑھاتے تھے کہ جہاز کی لفٹ, ڈریگ, تھرسٹ, ویٹ ریشو کیا ہوتی ہے. تو مختلف تو بڑا ہمیں بورنگ سا بھی لگتا تھا, بیکاز ریزن بینگ کہ ہم تو بھائی ایکٹیو فلائنگ کر رہے ہیں, ہمیں تو ایک چیز کا پتہ ہے کہ جہاز جب ہم اس کو کھبا پاسے موڑتے ہیں تو وہ کیوں موڑتا ہے اس طرف. لیکن وہ تھیوریٹیکل میں اس میں جناب وہ گراف بنانا یہ وہ, ایونچولی ہماری ان سے ایک چیز پہ بحث ہو گئی نا. اچھا, بحث کے میں تھوڑا سا کو بتاتا ہوں کہ جہاز کا پنکھا جس سائڈ پہ گھومتا ہے نا, جو ٹارک موومنٹ ہوتی ہے اس کے اگینسٹ ہوتی ہے. تو پنکھا اگر لیفٹ سائڈ کی طرف گھوم رہا ہے, اچھا میں یہ میرا مرر امیج ہے, ٹھیک ہے جی, یہ مرر امیج ہے. وہ میں کیوں مرر امیج یوز کرتا ہوں, میں اسکرین کو دیکھ رہا ہوں, اس وقت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ریزن دین کہ میں پہلے اس کو فرنٹ کیمرے سے بناتا تھا, سوری بیک کیمرے سے, تو وہ کئی دفعہ بٹن پش ہی نہیں ہوا, میں لگاؤں یہاں پوری میں نے بحث کر دی 40-50 ان کی, مڑ کے دیکھا تھا کہ بٹن ہی نہیں پریس ہوا ایسی. بڑا غصہ چڑھتا ہے اس ٹائم. اس کو فرنٹ پہ, تو اس پہ جو فلپ کا وہ ہے, تو اس لیے یہ کچھ یوٹیوب, ادھر یوٹیوب کا جو سائن نظر آ رہا ہے یہ بھی الٹا نظر آ رہا ہوگا, لیکن اس کو اگر آپ فلپ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا. یہ جو میرے جو دوسرے چینل کے جو مجھے جو سلور بٹن ملا ہوا یوز کیا, میں کی بات کر رہا تھا, اوہ یس, وہ جو ہمارے انسٹرکٹر تھے ان کی بات کر رہا تھا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ پچ اپ کرتے ہیں, ونس یو گو اپ, ٹھیک ہے جی, تو نیچرل جہاز کی ٹینڈنسی ہوتی ہے اس کا یو شروع ہوتا ہے اپوزٹ سائڈ پہ, رائٹ سائڈ پہ, کیونکہ پنکھے کی رفتار اس طرف ہے ٹارک کی وجہ سے. اور اگر تو پنکھے کی رفتار, پنکھا اس طرف گھوم رہا ہے, دوسری طرف گھوم رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ٹارک ڈفرینٹ ہوگا. تو ہمارا یہ اس میں وہ آ گیا تھا کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے سر جی, یہ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ رائٹ کی طرف ہی جاؤ کرے گا, وہ ڈپینڈ کرتا ہے انجن کی رننگ اس پہ بھی. وہ سارا اکڑ گئے, نہیں جی یہ تو نہیں ہوتا. اچھا خیر, اب وہ ہمیں وہ چیز بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہم نے خود ایکسپیرینس کی ہوئی ہے. خیر ہم واپس گئے, ہمارے سیکشن والے گئے, تو ہم نے اپنے آئی پیز کے سامنے یہ مدعا رکھا نا, جو ہمارے انسٹرکٹرس تھے, بریفنگ سیشن میں, جو ایمرجنسی بریفنگ سیشن ہوتا ہے ایوری مارننگ, جس سے آپ کو اچانک کوئی بھی کوشچن پوچھا جا سکتا ہے. ہاں بھائی تیرے جہاز میں آگ لگ گیا, تو کیا کرے گا, تو ہمیں وہ اسٹیپس رائٹ اوے وربلی بتانے ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کو بتایا سر جی اس طرح یہ تو ہمارے کانسیپٹ کے اگینسٹ جا رہا ہے, جو ہم نیچرل جو فلائنگ کر رہے ہیں, یہ تو ہمیں تو
کیونکہ وہ بکش لینگویج تھی، تو وہ بھی طرف سے بالکل ٹھیک تھے. تو انسٹرکٹرز نے کیا کیا، ہمارے انسٹرکٹرز نے ان کو بلا لیا سر کو، تو ان کو ایک مشن اڑوایا اور ان کو وہ پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ بھائی یہ دیکھ لیں، جس طرح پڑھا رہے ہیں ہمیشہ ویسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اب اس جو جوائے روڈ ہوتی تھی اس میں وہ اب نان کمبیٹ بندہ ہے، ایجوکیشن ونگ کے بندے ہیں وہ، ٹھیک ہے. تو ان کی تو کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہے نا سچ کے وہ جہاز میں کروالیاں کھانی ہو رہے پر ایسے دیکھا لوپ شوپ مار لیں. تو وہ لٹرلی رائٹ آفٹر فلائنگ دیٹ مشن وہ ہماری کلاس میں آئے، ان کے بال لٹرلی کھڑے، آنکھیں ان کی لال سرخ ہوئی. ابھی نان کمبیٹ بندہ، نان کمبیٹ ٹریننگ کے بندے کو انہوں نے جہاز اڑوا دیا اور اس میں ان کو چکریاں ملی سیدھے باہر کے نا. تو اچھا ان کی ایکسائٹمنٹ بھی دیکھنے والی، اور انہوں نے پھر آ کے میں جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کیا کہ بھائی یو گائز ور رائٹ اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف مائی اسٹوڈنٹس دیٹ یو ہیو دا کریج ٹو کریکٹ دی انسٹرکٹر. میں کہا سر آپ نے پھر ہارڈ وے سے لرن کیا نا. میں نے کہا بغل لڑکوں نے پوچھا تھا جی مزہ آیا سر جی؟ کہا تو بس میں تو بتا نہیں سکتا، یہ میری زندگی کا ایک بہترین دن تھا. لیکن میں وہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے آپ کے لیے کہ یو کین آلویز یوز ون آف دا، اور جو آپ نے کوئی اپنے پاس سے سوچ کے رکھا ہو تو اس کو بھی رکھے. لیکن میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلائنگ کا کیریئر آپ کا ختم نہیں ہوتا. اور پھر میں نے نیچے آپ کو ایگزامپلس بھی دی کہ میرے کورس میں کلاسز لگا کے بھی فلائی کرتے رہے، کیونکہ میرے کچھ کورس میں اتنے چھوٹے قد کے تھے کہ وہ تکیہ رکھتے تھے نیچے اپنے اونچا ہونے کے لیے، کیونکہ وہ 5 فٹ 3.5 انچ ہائٹ تھی کچھ کورس میٹس کی. تو ایئر فورس جو ہے نا وہ بہت لینینسی دیتی ہے. کئی جو جس طرح ہمارے اووریج کورس میٹ تھے 1 سال کی لینینسی ان کو بھی ملی. مطلب میرے کچھ کورس میٹ مجھ سے 4 سال بڑے ہیں. تو یہ چیزیں ایئر فورس چاہتی ہے کہ بس کسی طرح آپ کو سلیکٹ کرے، وہ آگے آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ آپ ہونے دیتے ہیں اپنے آپ کو یا نہیں. تو اس میں میرے کورس میں اچھا میں نے وائس سر کی وجہ سے طریقہ بتایا کہ عام طور پہ وہ جو آپ کو جو چیز دیتے ہیں نا وہ کارڈ سے ہوتا ہے، وہ آپ نے اپنی آنکھ کے ادھر رکھنا ہوتا ہے. یہ خود تجربہ کر کے دیکھیں، اس آنکھ کو بند کریں آپ کا ویژن تھوڑا سا بلری ہوگا، لیکن اس آنکھ کو کھلا رکھیں، کیپ اٹ اوپن، کیپ دا کارڈ ہیئر. تو ڈاکٹر کینٹ سی یو، وہ اپنی آنکھ نہیں لے سکتا، تو آپ کا ویژن زیادہ کلیئر ہوتا ہے. اسی طرح اس آنکھ کا بھی. آلدو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، تو مجھے تو باجی نے بتا دیا تھا کہ بھائی بند نہیں کرنی، اس کو کھول کے رکھنا ہے. تو یہ پریفرل ویو جو ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے آپ کا ویژن بڑھ جاتا ہے. بہت وہ لوگ ٹینس بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو بیٹر ٹو ہیو اے چیک فرام جو الشفا آئی ٹرسٹ ہے اسلام آباد میں، پنڈی میں سوری، جو پارک کے پاس، وہاں پہ جا کے اپنی اس میں مشین میں اپنی آنکھیں چیک کروانا، کو پتہ لگ جائے گا کہ کچھ ہے. اس کو ری میڈیکل بھی اپلائی کر سکتے ہیں، بڑے نہیں ہوتے سے سب کچھ یوں. تو یہ میں اسٹوری بتا رہا تھا. تو اسی میں جو لنگوسٹک، جس سے میں نے وہ اپنے جو کھاریاں کینٹ والے بھائی ہیں ان کا میں نے بتایا کہ وہ ہمارے ساتھ سلیکٹ ہوئے تھے ٹوٹلی فار ہز انگلش پروفیشنسی. ہی واز اے برٹش، ٹھیک ہے جی. تو اس کا بولنے کا انداز بھی برٹش والا تھا. اس نے بلکہ میری تقریر بھی لکھ کے دی تھی، اتنی مشکل لکھ کے دی کہ میں بھول گیا تقریر. جو ہمارا اسپیچ جو ایک ہوتا ہے ایڈلا ہوتا ہے آفٹر ڈنر لٹریسی ایکٹیویٹیز، جس میں ہر کیڈٹ نے ہر سیمسٹر میں کم از کم ایک دفعہ انگلش میں تقریر کرنی ہوتی ہے کسی بھی ٹاپک پہ، اور ان فرنٹ آف دی آفیسرس یونیفارم پرسنل ود دیئر وائفس، بھابھیوں کے ساتھ وہ آئے ہوتے ہیں. پورا ڈنر ہوتا ہے، ڈنر کے بعد وہ تقریریں کرتے ہیں اور ان کو مارکنگ ملتی ہے اس کے مطابق. میں نے تقریر اس سے لکھوائی، اتنی مجھے تقریر لکھی میں بھول گیا ساری. اتنی سکیل انگلش تھی وہ. There is a time of anxiety, there is a place of fear, as two forces pounce upon the other in the dark hours of the night. من نائٹ پہ آ کے میرا بتی گل کو بھی آپ بعد میں سنائیں گے کے ساتھ. تو اس کو صرف لنگوسٹک سکلز پہ رکھا تھا، کیونکہ اس کی ایک ایکسٹرا، انگلش سارے بولتے ہیں لیکن اس کی ایک پروفیشنسی تھی اس میں. ہی واز ٹوٹلی نیٹیو برٹش تھا وہ، تو لیکن پاکستانی تھا، تو اس لیے اس کو پریفر کیا گیا. اور ایئر فورس کورسز کرواتی ہے پیسے دے کے. نمل میں جاتے ہیں آپ ٹرکش سیکھنے کے لیے یا چائنیز سیکھنے کے لیے، ہمارا زیادہ ان کے ساتھ وہ ہے. یہ کوئی ایڈیشنل اسکل ہے، اینڈ ایڈیشنل اسکل کوئی بھی ہو اچھی، وہ ایئر فورس میں ملٹریز میں میٹر کرتی ہے. وہ آپ کے پلس پوائنٹس ہوتے ہیں. کوئی بھی ایکسٹرا کریکٹر، آپ کرکٹ میں اچھے ہیں، آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہے کسی چیز کی، بیڈمنٹن چیس میں اچھے ہیں آپ، سوئمنگ میں اچھے ہیں، آپ کے پاس کوئی اس طرح کے کوئی مقابلے جیتے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سارے پازیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں. کوئی بھی ایکسٹرا اسکل، کیونکہ ایئر فورس جو آپ کو سکھاتی ہے وہاں پہ
وہ گنانا شروع کروں گا میں اگلے پروگرام میں، جس میں آپ کی گھوڑ سواری ہوتی ہے، آپ کی جناب فینسنگ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں آرچری ہے، پھر آپ کی پیراگلائڈنگ ہے، پھر آپ کی جو ہے پیرا ٹروپنگ ہے. آپ خود یہ چیزیں فری آف کاسٹ آپ کو دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. سوئمنگ سکھائی جاتی ہے آپ کو، اسکواش سکھائی جاتی ہے آپ کو، گولف سکھائی جاتی ہے. یہ چیزیں کورسز ذرا باہر جا کے اکیلے جا کر چوٹا کھا کے جہاز کا ذرا باہر. میں نے بھی یہ سردیوں میں لاسٹ ایئر آئی تھنک برف پہ میں نے یہ جو گلائڈر ہوتا ہے یہ اڑایا تھا، اور مجھے اس کے پے کرنے پڑے تھے 799 یو این 800 یو این 32,000 روپیہ 8 منٹ کی فلائٹ کا. 32,000 پاکستانی 8 منٹ کی فلائٹ. اور ایئر فورس تو آپ کو فری میں کرواتی ہے، پروفیشنل بنا جاتی ہے. تو خیر جب بینیفٹ سے بات کروں گا تو اس وقت بات کریں گے. بٹ ایونچولی اس بیچارے کے ساتھ یہی ہوا کہ وہی وسٹو وہ مجھ سے بھی سکا ہوا تھا. اس کا وزن تھا 37 کلو، اور اس کا ایک پرابلم ڈیولپ ہو گئی تھی وہاں پہ جوائننگ کے بعد کہ اس کی ہڈیوں کی ڈسلوکیشن ہو جاتی تھی. یعنی اس کی جو بونس تھی وہ جوائنٹ سے نکل جاتی تھی، ڈسلوکیٹ ہو جاتی تھی. اس کو دوبارہ ڈاکٹر جب وہ مینیپولیشن کر کے واپس وہ کرتا تھا، پورے جسم اس کا یہ تھا. ہی اسٹیڈ ود اس فار اے ایئر، لیکن اس کے بعد وہ نہیں کر سکا. اینڈ ایونچولی ایئر فورس نو کہ اس نے تو چلے جانا ہے. تو جب ان کو میڈیکل گراؤنڈس پہ گراؤنڈ کیا گیا تو that's what he did, exactly what he did. He just left and went back to England. ایئر فورس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایڈیشنل اسکل یوز کی اس کی وہ جو تھیں کیا کہتے ہیں خدمات یوز کی ہیں. بہت سارے نوٹس بنانے میں اس نے ہیلپ کی ہے، بہت ساری چیزوں میں بہت سارے لوگوں کو ٹرین کیا اس نے کہ بولنا کیسے آپ نے انگلش. تو یس اٹس این ایڈیشنل اسکل. تو یہ تو کوشچن 2 اور 3 میں نے ملا کے کر دیا. اب آ جائیں آگے ایک اور ہیں، کہاں گئے آپ جی؟ یہ نوٹس والے بھائی تھے کوئی، حفصہ فاطمہ آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ پروناؤنسنگ، بیٹی ہیں کوئی، بھائی نہیں ہے. سر پلیز اپڈیٹ اس ود لیٹسٹ ایم سی کیوز. آپ نے پوچھا تھا سر پلیز پرووائڈ می ود جی ڈی پی نوٹس. میں جی ڈی پی نوٹس کی ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. تو مجھے یاد ہے یار وہ کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ نوٹس پہ چلتے ہیں. وٹ کائنڈ آف نوٹس یو ہیو ٹو میک نوٹس فرام دی ایکسپیرینس آئی ایم شیئرنگ ہیئر. اچھا یہ وہ پھر میں نے کہا کہ سر پلیز اپڈیٹ اس ود لیٹسٹ ایم سی کیوز. یہ آخری کوشچن میں انٹرٹین کروں گا. اچھا اس میں اب میں آپ کو جناب میں نے بریک ڈاؤن کیا ہوا ہے اس کا دیر. انگلش میں تو آپ کو سمپل بریک اپ اپنا کرنا ہے. جو آپ کے ناؤنس میں کمانڈ ہونی چاہیے، وربز میں کمانڈ ہونی چاہیے، ایڈجیکٹیوز میں کمانڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. ناؤنس کو آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں، کاؤنٹ ناؤن کون سے ہوتے ہیں اور نان کاؤنٹ ناؤنس کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو الفابیٹس ہیں ان میں ویولز کیا ہوتے ہیں، کانسٹنٹس کیا ہوتے ہیں. شوڈ ہیو کمانڈ آن دس ون. ورڈز اور ناؤن کے درمیان ڈفرینشیٹ کر سکیں کون سا ورب ہے، کون سا ناؤن ہے، کون سا ایڈجیکٹیو ہوتا ہے. ایڈجیکٹیو میں اس کی آپ کی کمپیریٹیوز آ جاتے ہیں اور اس کے بعد سپرلیٹیوز آ جاتے ہیں. یعنی بگ، بگر، دا بگیسٹ. تو بیوٹیفل، مور بیوٹیفل، دا موسٹ بیوٹیفل. تو اس قسم کی چیزیں. پھر آپ کے ورڈ سملر جو آتے ہیں اس میں آتے ہیں پھر ورڈ اپوزٹس. یہ چیزیں بھی آپ کو ایکوزی بھی ہیلپ کرتی ہیں. تو انگلش میں آپ نے ٹوٹل یہ رکھنی ہوتی ہے کیونکہ نارملی آپ سے پوچھا جائے کہ آئی لائک ٹو ڈرنک دا ملک. سو ملک نان کاؤنٹ ناؤن ہے، اس کے ساتھ دا نہیں لگ سکتا. ٹھیک ہے جی. یہ کچھ بیسک انگلش کا تو بہت ہی جو ہے نا وہ مطلب اگین میرے سے بندہ اگر پاس کر سکتا ہے تو پیپل ہیونگ مور دین 60% شوڈ بی ہیپی. یو وڈ لائک سوتے بھی اٹھ کے پہنچ جانا تو پاس کر لو. ایکڈیمکس میں بہت کم لڑکے فیل ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں. تو فزکس کا جو ہے اس میں اب یہ لکھ لیں آپ. میرے پاس اس ساتھ چلتا بھی جائے گا. لیکن موشن جس میں آپ کے کائنمیٹکس آ گئے. ٹھیک ہے جی. ڈائنامکس آ گئے. اس کے بعد انکلوڈنگ لینئر موشن آ گیا، روٹیشنل موشن آ گیا اور پروجیکٹائل موشن. اور یہ چیزیں آپ کے جہاز اڑانے میں میٹر کرتی ہیں. موشن پہلا. نمبر 2 فورس. اس میں نیوٹنز لا آف موشن، گریوٹی اینڈ فرکشن. ٹھیک ہے جی. تیسری چیز آپ کی آ گئی انرجی. اس میں کائنیٹک انرجی، پوٹینشیل انرجی اور ورک انرجی. چوتھی چیز آپ کی آ گئی ورک. اس میں پاور اور ایفیشنسی. ٹھیک ہے جی. پانچویں چیز آپ کی ہیٹ. اس میں ٹیمپریچر، اسپیسیفک ہیٹ اینڈ ہیٹ ٹرانسفر آ گیا. چھٹی چیز آ گئی تھرموڈینامکس، دا لاز آف تھرموڈینامکس اینڈ ایپلیکیشنس. ٹھیک ہے جناب. ساتویں چیز آ گئی ویوز، میکینیکل ویوز، الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور ساؤنڈ ویوز. پھر آپ کی آ گئی ساؤنڈ.
اس میں the properties of sound and its propagation. پھر آ گیا light, the properties of light and its propagations. پھر آپ کے آ گیا electricity, اس میں electric charge آ گیا, electric field آ گئی, electric current آ گیا, electric circuits آ گئے, ٹھیک ہے. اینڈ میں magnetism, magnetic field, magnetic force and electromagnetic induction. جب آپ BSc کے لیے جائیں گے وہاں پہ تو آپ کو 3 قسم کا میتھ پڑھائی جاتا ہے. کوانٹم فزکس کا میتھ پڑھائی جاتی ہے, کوانٹم فزکس پڑھائی جاتی ہے, فزکس پڑھائی جاتی ہے. کوانٹم فزکس آ گئی, ماڈرن فزکس آ گئی, تیسری کون سی تھی جو فار آل 3 or 4 سبجیکٹس زیادہ اس کے وہ سبجیکٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کو 4 بکس مطلب فزکس کی پڑھائی جاتی ہیں. اسی طرح میتھ ایون جو جیوگرافی والے تھے, ہم جیوگرافی والے تھے تو ہمیں میتھ بھی کچھ بیسک ڈفرینسیشن پڑھائی جاتی ہے, کیلکولس پڑھایا جاتا ہے, الجبرا پڑھایا جاتا ہے, سمپل بیسک چیزیں. تو یہ چیزیں آپ کی BSc جو ایویشن مینجمنٹ سائنسز میں ہوتی ہے اس میں وہ کروائی جاتی ہے. تو یہ جناب نوٹس, ٹھیک ہے. اس میں کچھ سیمپل کوشچنس میں نے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں, میں وہ ساتھ بھیج بھی دوں گا, سائٹ بھی بتا دوں گا آپ کو. اگین چلیں سائٹ کو چھوڑیں پھر لوگ کہیں گے پروموشن کر رہے ہیں, لازمی پیڑ بند ہے, رہنا تو سائٹ. وہ کسی نے پرائیویٹ میں پوچھا تو بتا دوں گا میں. جس بائی دا وے مائی فون نمبر نیچے چل رہی ہے, ٹھیک ہے جی. یہ میرا فون نمبر ہے واٹس ایپ, کہانی اس پہ کوئی اور چیز نہ بھیجیے گا ریلیٹڈ ٹو ایئر فورس. اور میرا ای میل ایڈریس بھی نیچے چاہ رہا ہے, تو کانٹیکٹ می اینی ٹائم. سیریس بندے صرف, ٹھیک ہے جی. یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی سفارش کر دوں گا, میری اوقات ہی نہیں ہے, ایسی نہیں بات ہے, ٹھیک ہے. میں صرف اپنا ایکسپیرینس شو کر سکتا ہوں, اپنا آبزرویشن شو کر سکتا ہوں, دیٹس اٹ. تو جناب یہ میں کچھ کوشچنز ہیں, 25 سے قریب کوشچن میں بول دیتا ہوں, اگر آپ کو کے جواب آتے ہیں تو یو آر فٹ. پاسکل از اکول ٹو nm square. Unit of power is called watt. Which thing has high heat capacity? Water. Giga is equal to 10 raised to power 9. Who gave idea of gravity? Newton. Unit of light is lux, candela. Sound waves are also called, اگلا کوشچن کرتے ہیں, a lens which is curved inside and thick at edges is called concave. To find ratio of speed of light in air and speed of light in medium words, we use which law? The refraction law, which is used to store chemical charge. Capacitor. In Hooke's law, force is directly proportional to displacement. In thermal expansion, when temperature of the subject increases, then it's okay, forget about it. Loudness of a sound depends on amplitude. Metals are good conductors due to free electrons. وہ فتح لے نہیں, ذات گھوم رہے ہوتے ہیں. Which is good insulator in plastic, metal, water, and silver. Plastic. In AC generator, current is direct, alternating. Highly penetrating rays are called gamma. In gases, heat is transferred through, اب اس میں کوشچن مان لیجیے ملٹیپل چوائسیز آتی ہیں, کنڈکٹر ہے یا کنونشنل ہے یا ریڈیشن ہے یا آل ہیں, ٹھیک ہے جی. اب آگے جناب, if the distance between the ends of metal is increased, then the rate of flow of heat is decreased. How many methods of transfer of heat? Transfer of heat کتنے میتھڈ سے ہوتے ہیں؟ 3. Thermal conductivity of water is, یہ فگرز بھی آپ نے یاد رکھنی ہوتی ہیں, 0.598 W/Mk. Thermal conductivity of brass is, اب یہ thermal conductivity کتنی ہے براس کی, so 146.87. ٹھیک ہے جی. Thermal conductivity of 304 stainless steel is 1503. ٹھیک ہے جی. یہ کچھ مثلا لاؤڈنس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو یہ ساؤنڈ کے بارے میں کوشچنز ہو گئے. ہو ڈسکورڈ گریوٹی دوبارہ آ گیا جی. ہو از 0 ڈگری, وٹ از 0 ڈگری ایکویشن, ٹھیک ہے. تو ہاؤ ڈو یو فائنڈ دا ڈگریز آف او اور ڈگریز آف زیرو اور سرکل, ٹھیک ہے جناب. نیوٹنز فرسٹ لا آف ایکویشن از کالڈ بلا بلا بلا, اینڈ لا آف انرشیا.
یہ جو numerical questions ہے simple جو ہے, if a car covers 15 kilometer distance in 1 liter, then in 90 liters, how much distance will it cover? اس کے سب جو ہوتے ہیں جو اس میں بولا ڈفرنٹ میتھڈز ہوتے ہیں, لیکن میرا یہ تھا کہ میں گدھے اور گھوڑے جو یہ بنا دیتا ہوں. تو 15 کلومیٹر ڈسٹینس اب ادھر آ گیا, اور 1 لیٹر میں لیٹر سے اب ادھر آ گیا, ڈسٹینس یہاں پہ کلومیٹر ادھر آ گئے, لیٹر سے ادھر آ گیا, تو 1 لیٹر میں 15, تو 90 لیٹر میں کوشچن مارک کہتے ہیں. تو اس کو کراس ملٹیپلائی کریں تو ہم نے 90 کو ملٹیپلائی کرنا ہے 15 کے ساتھ. ایزی. 90 ضرب 10 900, اس کا ہاف 450, 900 جمع 450 1350. یہ آنسر ہے. اور یہ کیلکولیشن ہمیں اوپر خود ہی کرنی ہوتی ہے جس طرح میں نے بتایا. تو مطلب if we sell 15 copies in 150 rupees, then what will be the price of 9 copies? ٹھیک ہے جی. اگین وہی کاپیز اور روپیز لکھ دیا آپ نے. 15 کے 150 ملے تو 9 کے کتنے ملیں گے؟ تو 9 ضرب 150 بڑا 15. ٹھیک ہے جی. 150 اور 15 کٹ ہو گیا آپس میں, وہاں پہ بچ گیا جناب 10, تو 90 روپیز کی ہوگی. ٹھیک ہے جناب, ایزی پیزی. تو یہ سمپل میتھمیٹیکل نومیریکل کوشچنز ہوتے ہیں. ویکٹر کیا ہے, کینیٹک انرجی کیا ہے, واٹ از دا فارمولا آف پوٹینشیل انرجی, which energy is being used in dams, what's the definition of what is a scalar. ٹھیک ہے. تو یہ ہیں جناب سارے جو نوٹس ہیں. جی اب اس میں اینڈ میں جو میں نے یہ سم اپ کر دیا, جس میں جو بیسک کوشچنس تھے ان میں ایک چینج آف اوپینین وہ کیسے کام کرتی ہے, پھر جو پرائرٹی ہوتی ہے وہ کیسے کام کرتی ہے, پھر رول آف فیمیلز ان پاکستان ایئر فورس وہ کیسے کام کرتا ہے, اس کا میں نے بتایا ہے, اور کس قسم کے نوٹس آپ کو پریپیئر کرنے انیشیل ٹیسٹ میں. اور یہی آپ کے انٹرویو میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے ٹو دا اسپاٹ. آپ کی وہ صرف کوئک مائنس چیک کرتے ہیں کہ کتنا آپ کوئک ہے. تو اس میں سب سے جو اینڈ میں کامنٹ ہے وہ میرے لیے بہت ہی ویلیو رکھتا ہے. وہ ہے جناب میرے جو شہید کورس میں فلائی لیفٹیننٹ توصیف ان کے بھائی صاحب سر انیس. اور آپ اندازہ کریں کہ اس پہ میں بات کروں کہ پورا میں نے سپریٹ ایپیسوڈ کرنا ہے اس پہ, کہ میں سر انیس کو توصیف شہید کے بھائی کو توصیف سے پہلے جانتا تھا. جاننے سے مراد یہ کہ ہم ملے ہوئے تھے لیکن ہمیں نہیں پتا تھا. تو یہ بائی دا وے مرچنٹ نیوی میں کیپٹن ہے ویسل پہ. مرچنٹ نیوی بھی ایک برانچ ہے وچ از ناٹ ڈسکورڈ ٹو اے لاٹ آف پیپل ان پاکستان. میں اگر مجھے کوئی چانس ملتا اس زمانے میں فائٹر پائلٹ جب میں نے ریٹائرمنٹ لی, تو اس کے بعد اگر مجھے چانس ملتا میں مرچنٹ نیوی میں جاتا, کیونکہ سمندر آپ کے سامنے ہے, ایک بہت ہی ایڈونچرس جو ہے وہ جاب ہے, اور بور نہیں ہوتا بندہ. آپ ڈفرینٹ پورٹس ٹچ کرتے ہیں, آپ اس دنیا میں جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں. تو سر انیس جو ہیں وہ فلائٹ لیفٹیننٹ توصیف شہید کے بڑے بھائی تھے. میں ان سے کن سرکمسٹانسز میں ہم ملے, کس طرح ہماری ملاقات ہوئی, لیٹر آن 16 سال توصیف کی شہادت کے 16 سال بعد مجھے یہ پتہ لگا کہ سر جی میں تو آپ سے 1993 میں مل چکا. بلکہ یہ انہوں نے بتایا کیونکہ ہماری کچھ کامن چیزیں کچھ ایسی تھی میرے ایک keep it for some times later. So سر انیس بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بھی بھائی لوز کیا ہے, ہم نے بھی بھائی لوز کیا. میرے اس وقت میں سینٹیمنٹل اس لیے ہو گیا تھا کہ ہمارا سوچنے کا انداز ڈفرینٹ ہے. میں سروس کی مخاطب نہیں کری, میں اوور آل آڈینس کو مخاطب کر رہا ہوں. ایک ہوتی ہے چیز حسد, ایک چیز ہوتی ہے رشک. حسد کو انگلش میں کہا جاتا ہے جی کہ جیلسی, اور رشک کو جو ہے وہ اینوی کہا جاتا ہے. تو حسد تو نیگیٹو ہوتی ہے, وہ تو نیگیٹو ہوتا ہے. پازیٹیو ورڈ اسی چیز کا, رشک کرنا کسی پہ, اینوی کرنا کسی پہ, اس کی طرح ہونا بننا چاہنا, وہ ہوتی ہے اینوی. اس کو رشک کرنا کہتے ہیں. حسد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تو آگ کی طرح ہے جو کہ نیکیوں کو لکڑی کی طرح کھا جاتی ہے. تو رش کرنا اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ, آپ کسی بھی رش کر سکتے ہیں. میں جو سینٹیمنٹل ہوا تھا اس کا ریزن یہ تھا کہ آئی اینوی
بھائی لیفرن توصیف، کیونکہ وہ خود ادھر چلا گیا، لیکن جنتوں میں سیدھا شہید کا جو ہے نا وہ خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اس کی نیکیاں، جو اس نے ایگزامپل سیٹ کی بہادری کی اس وقت، قربانی کی، سیکریفائس جو اس نے کیا، وہ آج بھی پڑھائی جاتی ہے. ہمارے جو کورس میٹس ہیں جو ریسرچر بعد میں بنے ہیں وہ اس کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ کیسا سیلف لیس بندہ تھا، کس طریقے سے اس نے اپنی جان دی. ٹھیک ہے، تو اینوی تھا کہ یار میں اس کی جگہ پہ کیوں نہیں تھا. بس صرف یہ تھوڑی سی جو وہ غصہ رب تعالیٰ کی ذات پہ، تو خیر غصہ تو ویسے ہی رہا ہے، ایک وہ شکایت، جس کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے اس میں شکایت ہی کر سکتے ہیں کہ سانو یہ موقع کیوں نہیں دیتا، میں کیوں نہیں تھا اس جہاز پہ. اور یہ ہمارے کسی بھی پی ایف کے پائلٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہر بندے کی یہی خواہش ہے، وہ رش کر رہے ہوں گے اپنے شہیدوں پہ کہ میں کیوں نہیں تھا ادھر، یہ تو کیسے کریڈٹ لے کے چلا گیا اس چیز کا. تو یہ سینٹیمنٹ ہونے کی ریزن یہ تھی. ابھی ریسنٹلی ہمارے جو چیف آف ایئر اسٹاف ہیں ظہیر صاحب، ظہیر بابر سدھو صاحب، وہ شہیدوں کی بہت کرتے ہیں، اور انہوں نے تمام شہداء کے گھروں میں گلدستے بھجوائے، اور اس میں رائفل تشریف کے گھر پہ بھی انہوں نے بھجوائے وہ گلدستے. تو دیٹس اٹ، وی ویلیو آور شہید جنہوں نے ہمارے لیے جانیں قربان کی. ان سب کو سلام. کیا بتاؤں کہ ویسے آپ بھی جنت میں چلے جائیں. Anyhow, that's all for today. Any questions, please put in the inbox, in the comment box, or send me directly. I will entertain each and every question. Allah Hafiz.